السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو ان لائف، بات یہ ہے کہ محبت ہم سب کی ضرورت ہے اور اس کو ہم میں سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر انسان کہہ کر مخاطب کیا، اور اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو انسان کا لفظ 2 روٹ ورڈ سے آتا ہے۔ ایک ہے نسیان، یعنی وہ بھول جاتا ہے، آپ اسے جو بھی نصیحت کریں گے پھر بھول جائے گا، اس کو پھر ریمائنڈر دینا پڑے گا، اس کو پھر بتانا پڑے گا۔ اس کو اگر ہم صرف محبت کے فارمولے پہ لگائیں تو اس کو بار بار یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ کو کس سے محبت کرنی ہے اور کیسے اپنی محبت کو چینلائز کرنا ہے، اور محبت کی اگر کمی آپ کی زندگی میں ہے تو اس میں بھی کن فیکٹرز کو آپ نے دیکھنا ہے، اور محبت کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دینا پڑے گا، ہم بھول جاتے ہیں۔ دوسری اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے محبت کے لیے، جو کہ اسی لفظ انسان سے ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ ہے انس، کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے، ہم محبت کے لیے کریو کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی سیلف اسٹیم کا چیلنج ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ بچپن سے مجھے کسی نے محبت نہیں کی، اور پھر کیونکہ ان کے اندر کریونگ موجود ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے حرام محبتوں میں پڑ جاتے ہیں اور انہی حرام محبتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ بہت سے اور افراد جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، یا تو ان کو محبت مل چکی ہوتی ہے، اگر ان کو محبت نہیں بھی ملی ہوتی تو ان کو اس بات کا ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ احساس نہیں ہوتا کہ ہماری یہ کریونگ کیسی ہے، کس وجہ سے وہ برا مناتے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں ہم کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ اگر میری ایک لو نیڈ ایسی آ گئی ہے جو کہ حلال نہیں ہے تو میں اس کو حلال میں کیسے کنورٹ کروں، میں اس کے لیے کون سے راستے اختیار کروں۔ تو ہم ہر وقت محبت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس کو ہم سائنٹیفکلی بھی پروو کر سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایک سینٹر ہے جس کو کہا جاتا ہے ریوارڈ سینٹر، اور سارے دن میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ریوارڈڈ فیلنگ نہیں دیتے یا آپ کو کسی بھی وجہ سے ریوارڈڈ فیلنگ نہیں آتی تو آپ کا وہ دماغ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دکھ میں بیٹھتے ہیں، اور دکھ میں بیٹھ کر کوئی بھی ہمیں ہیلو بولے، ہائے بولے، سلام کرے، حال چال پوچھے تو ایک دم سے وہ ریوارڈ سینٹر میں ڈوپامین جاتی ہے، اور وہ ڈوپامین ہمیں کہتی ہے دیکھو یہی ایک شخص ہے جو تمہیں سکون دے رہا ہے، اور پھر ہم چھپ چھپ کر اس محبت کو پروان چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ محبت چاہتا ہے اور محبت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور ہر انسان کو اسی محبت کی فیلنگ کے ساتھ یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئی ایم اے وردی پرسن، یعنی جس انسان کو بھی لگے کہ مجھ سے کوئی محبت کر رہا ہے اس کو بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ کوئی ہماری فرینڈ بتانا شروع کر دے میں نے تمہیں مس کیا تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا۔ کوئی ہمیں بتائے کہ فلاں گیدرنگ میں تم موجود نہیں تھی لیکن تمہارا ذکر ہو رہا تھا، تو ہم فوراً جاننا چاہتے ہیں کہ کسی نے میرے بارے میں کیا کیا۔ اگر ہم اوپر سے پریٹینڈ بھی کریں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی کو ملتے ہیں اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے ہمیں دیکھ کر، ہمیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ محبت جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایسا خوبصورت جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا۔ اب تھوڑا سا سمجھتے ہیں اس سے آگے بڑھ کے کہ واٹ از لو، محبت ہے کیا؟ یہ ایک فیلنگ ہے جس کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کسی کو حرام محبت بھی ہو جاتی ہے، اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے کہ دیکھو تم اس لڑکے سے بات نہیں کرو، وہ مزید 4 لڑکیوں سے بات کر رہا ہے، وہ تمہیں صرف دھوکہ دے رہا ہے، اس نے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی، وہ تمہیں صرف باتوں سے لبھا رہا ہے، ہمارا ذہن نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں تمہیں کیا پتا،
میں تمہیں بیان نہیں کر سکتی, I cannot explain. تمہیں دراصل کسی سے محبت نہیں ہوئی اس لیے تم ایسی باتیں کر رہی ہو, کیونکہ دس از این ایکسپیرئنس. دوسری اہم بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ یہ ایک ایٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے. ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا, all is fair in love and war. نہیں, یہ فیئر نہیں ہے ویسے, اتنی زور سے یس نہ بولیں, لیکن یہ بات سمجھیں کہ محبت کی وجہ سے ہم بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو حرام محبت کی مثال دے کے بتایا نا, لیکن اگر آپ کو حلال محبت ہو, مثلاً اپنے والدین سے محبت ہو, اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہو, دین سے محبت ہو, تو پھر آپ کے لیے دین کو فالو کرنا مشکل نہیں, والدین کی بات ماننا مشکل نہیں. آپ کو کبھی والدین اپنے دشمن نہیں نظر آئیں گے. آپ اپنے بہن بھائی کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو یہ محبت جو ہے, یہ ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو کہ ہم سے کچھ ایسا فیصلہ کرواتا ہے ان اے گیون مومنٹ, جسے ہمیں لگتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کے لیے میں بیسٹ ڈیسیژن لوں. اس کی خاطر ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ ہمیں ہر دن ایک کمٹمنٹ کی طرف موو کرتی ہے. ہر دن ہم کراس روڈز پہ ہیں, آپ کھڑے کسی نہ کسی جگہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کروں نہ کروں, اور ہم اس محبت کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہے یا کسی سچویشن سے, کسی سبجیکٹ سے, کسی تھاٹ پروسیس سے, کسی موومنٹ سے, آپ اس کی فیور میں فیصلہ کر دیں گے. اور اگر آپ کو نہیں محبت تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بالکل پرواہ نہیں کریں گے. آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر آنسوؤں سے روتا رہے, آپ کی منت سماجت کرتا رہے, آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا. دوسرے انسان کہیں گے یہ شخص بے حس ہو چکا ہے, یہ اندھا ہو گیا ہے, اس کو نظر کیوں نہیں آ رہا. لیکن محبت ایک ایسا ہی جذبہ ہے. ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ محبت ایک سکل بھی ہے جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں, ہنر ہے. اب اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. اگر کوئی دین کے معاملے میں کہتا ہے کہ مطلب میں گلٹی فیل کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں, آج کل کے یوتھ میں بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, تو میں ان کو کہتی ہوں تو آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں, اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا وقت گزاریں, آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی. سمپل, یہ اسکل ہے. اسی طرح اگر ایک لڑکی کہتی ہے مجھے کوئی کالج یونیورسٹی میں پسند تھا, سوشل میڈیا پہ میری کسی سے دوستی ہوئی, میری شادی وہاں نہیں ہو سکی, کہیں اور شادی ہوگی, جو بھی حالات بنے, میرا شوہر اچھا ہے بہت, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں اتنا اچھا لگتا, نہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے, میری ہر بات مانتا ہے. تو کوئی بات نہیں, یہ سکل ہے. آپ سکل سیکھ سکتے ہیں کہ شوہر سے کیسے محبت کی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی مجھے ینگسٹر آ کے بتائے میری زندگی میں بڑی ٹریجڈیز ہیں, بچپن سے میرے ماں باپ نے مجھے بہت بری طرح ٹریٹ کیا اور میرا کبھی بھی ان سے ریلیشن شپ نہیں بن سکا, بہت مسئلے رہے ہمارے آپس کے تعلق میں. ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی, لیکن پھر بھی مجھے بڑے ہونے کے بعد یہ احساس ہوا whatsoever they are my parents, وہ میرے والدین ہیں, تو وہ نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں, میں نے ان کو معاف کیا اور میں چاہتی ہوں کہ اب عمر کے جس حصے میں ہے میں ان کی خدمت کروں, لیکن مجھے ان کے لیے کوئی جذبات نہیں محسوس ہوتے. تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو ہنر کے طور پہ سیکھ سکتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیں اس کانسیپٹ کو درست کرنا پڑے گا کہ محبت ہوتی کیا ہے, کی کیسے جاتی ہے, کیونکہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان میرے پاس ہر وقت بیٹھا رہے, میری تعریف کرتا رہے, مجھے افیکشن دیتا رہے, میرے ساتھ ہر وقت اس کو ہمدردی ہو, میری ہر بات میں ہاں ملائے, مجھے ہر وقت پروٹوکال دے, مجھے ہر طرح سے ایکسیپٹنس دے. میں جو کرنا چاہتی ہوں اگر اس نے اس بات کو لے لیا, یس بول دیا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اسی وجہ سے ہم اس فیلنگ کو رکھتے ہیں کہ اچھا اگر یہ کرائیٹیریا پورا ہو رہا ہے تو اس کو مجھ سے محبت ہے. امی نے ابو نے مجھے بیسٹ جگہ پہ داخلہ دلوا دیا, مجھے لیٹسٹ فون لے دیا, تو ان کو مجھ سے محبت ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں
کہ آپ نے بھائی کو لے کے دیا یا فلاں کو لے کے دیا، آپ کو صرف ان سے محبت ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ ٹیچر نے اگر ایک اسٹوڈنٹ کو اپریشیٹ کیا تو ہم کہتے ہیں ٹیچر صرف تمہیں پسند کرتی ہیں، مجھے نہیں کرتی، کیونکہ ہم نے صرف اس ایک کام کو لے کر یہ سوچا۔ شادی کے بعد آپ دیکھیں محبتوں کے بہت بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں کہ وہ ایک جو مرد ہوتا ہے وہ ماں میں اور بیوی میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ پہلے تم میرے ساتھ ہی بیٹھتے تھے، اب بیوی کے ساتھ بیٹھ رہے ہو تو تم نے مجھ سے محبت کرنی چھوڑ دی۔ بیوی کہتی ہے کہ میں اس گھر میں آئی ہوں اور میں تمہاری خاطر آئی ہوں اور تم مجھے پوچھتے بھی نہیں ہو، تم جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو، یا مجھے اگر وہ کوئی باتیں سناتے ہیں تو تم چپ رہتے ہو، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ دیکھیں نا ہم کس طرح ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں۔ اچھا ہم اللہ تعالیٰ کو بھی کہتے رہتے ہیں میں نے اتنی دعائیں مانگی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میری تو دعا نہیں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں اہم نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ محبت کو ہمیں بہت صحیح طرح سے سیکھنا پڑے گا، بہت اچھے انداز میں اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر بھی کرنا پڑے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ یہاں تک ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بہت کلیئرٹی سے کہ اچھا یہ میں نے تو ایک اور پرسیپشن بنایا ہوا ہے۔ بچپن سے ہم ناولز پڑھتے ہیں یا بچپن سے ہم نے جو اپنے ڈوپامین کو یا اپنے ریوارڈ سینٹر کو جو ایک طریقہ سکھا دیا وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس ویسے ہی سب کچھ ہوتا جائے۔ تو محبت جو ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انکنڈیشنل، یعنی آپ کی محبت انکنڈیشنل ہونی چاہیے۔ جو انکنڈیشنل محبت ہوتی ہے وہ شیکی نہیں ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے جھٹکوں سے پیچھے نہیں ہٹتی، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ اور انکنڈیشنل محبت جو ہوتی ہے وہ ہماری سیلف ورتھ کو بھی ڈیفائن نہیں کرتی۔ مثلا میں نے اگر کسی کے لیے کیا، یہ بھی آپ نے بہت کامنلی سنا ہوگا، میں نے اس کا اتنا خیال رکھا، میں ہمیشہ اس کے لیے گفٹ لاتی تھی۔ فرینڈس کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا ایسے، کزنز ہیں اور رشتے دار ہیں، ہم ان کو کھانے پہ لے کے جاتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، دیکھو انہوں نے ہمیں پوچھا ہی نہیں، مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو کیا انکنڈیشنل نہیں کیا۔ اور ہمیں اس کے لیے بڑا ایک اہم اصول جو حدیث میں ملتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر نفرت کی، اللہ کی خاطر دیا، اللہ کی خاطر روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایک کرائیٹیرین ہے، یعنی اللہ کی خاطر محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی شخص کو کہہ دیا سوشل میڈیا پہ یا کالج یونیورسٹی میں چھپ کے ملتے ہوئے مجھے تم سے محبت ہے اللہ کی خاطر، بس ایک ہی وہ کام نہیں ہوا کہ آسمان سے ایک جوتا آئے جو ہمیں ہٹ کرے، کہ جیسے مائیں کہتی ہیں نا جوتا لگاؤں گی، وہ لگتے ہیں ہمیں ویسے تھپڑ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ محبت جو ہے اللہ کی خاطر جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اس کرائیٹیرین پہ ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اچھا اب سورسز آف لو کیا ہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے کون سے سورسز ہیں لو کے؟ کہاں کہاں سے ہمیں محبت ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، پیرنٹ سے، فرینڈ سے، ٹیچرز، سبلنگز، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے اور رشتہ داروں سے۔ چلے تھوڑا تھوڑا ان محبتوں کو بھی اینالائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں ان محبتوں کا، ان کو کہاں کہاں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں اپنے والدین نظر آتے ہیں، یہ ایک آئیڈیل سورس ہوتا ہے محبت کا، اس لیے کہ والدین کو جس طرح کی محبت بچوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتی۔ یہ ابھی آپ کو جس عمر میں آپ ہیں نا احساس نہیں ہو سکتا، آپ میں سے صرف شاید اس کو احساس ہوگا جس کے والد نہ ہوں یا والدہ نہ ہوں، لیکن جن کے دونوں پیرنٹس موجود ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوگا۔ یہ احساس یوزلی شروع ہوتا ہے جب ہماری شادی ہوتی ہے اور ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں، ہم عمر کے اس حصے میں پہنچتے ہیں کہ ہمیں وہ فیلنگز آتی ہیں کہ اچھا یہ وہ محبت ہوتی ہے، یہ شاید میں کسی اور کے لیے کبھی بھی نہ جذبہ رکھ سکتی جو میں اپنی اولاد کے لیے رکھتی ہوں۔ یہ ہمیں تب احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں
اولاد کو کہا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک، احسان کا سلوک. وہ والا احسان نہیں امی میں نے آپ پہ احسان کیا ہے، آج آپ نے سبزی بنائی تو کھا لی. میں نے آپ پہ احسان کیا ہے کہ آج اپنے کپڑے خود پریس کیے. میں نے احسان کیا ہے کہ اپنی چائے بنا لی، بلکہ آپ کو بھی چائے پلا دی. یہ وہ والا احسان نہیں ہے. حسن سے بہترین معاملہ کرنا، یعنی اپنا بیسٹ پریزنٹیشن. جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی ملنے آتا ہے کوئی فرینڈ امی کی یا کچھ، تو ہم ان کو جیسے کہتے ہیں، اندر ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بھاں بھاں کر رہے ہیں، اندر آ کے السلام علیکم آنٹی، آواز ہی نہیں نکلتی. وہ والا طریقہ ہے کہ آپ گھر گئے ہیں اور امی نے کہا بیٹا کیسا دن گزرا، تو روٹین میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک. کیا گرمی سردی خزاں بہار میری زندگی میں ہے کیا؟ تو احسان کیا ہوگا؟ آپ اندر آئیں، سلام کریں، آپ بتائیں الحمدللہ. کوئی چیلنج بھی ہے تو آپ بتائیں، اور آپ پوچھیں امی آپ کا دن کیسا گزرا؟ تو میں تو پھر بھی بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے اتنے کام کیے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آج آپ تھکی بھی لگ رہی ہیں. ہم تو کہتے ہیں میں 3 گھنٹے کی کلاس لے کے تھک گئی ہوں، اب میں 6 گھنٹے کے لیے سونے جا رہی ہوں، کیونکہ رات کو میں نے پھر اتنے گھنٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھنا ہے، پھر وہ نیٹ فلکس پہ جو سیریز آ رہی ہے، سیزن آنا ہے، وہ دیکھنا ہے، تو ڈو ناٹ ڈسٹرب. تو اولاد کو یہ کہا کہ احسان کرو، کیونکہ اولاد کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ جہاں سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، جہاں ان پہ روک ٹوک ہو رہی ہے، وہاں پر اس محبت کو لوٹائیں. اچھا، اور والدین کو کیا کہا؟ والدین کو کہا کہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تمہیں اتنی محبت ہے اپنی اولاد سے کہ تم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے ان کے لیے. ہولڈ یور ہارسز بیک، اپنی باغوں کو کھینچ کے رکھو، اپنی ممتا کو، اپنی محبت کو ذرا جیل میں بند رکھو. اور میں آپ کو ایز اے پیرنٹ بتا رہی ہوں، میرا بچہ چھوٹی سی فرمائش کرے، چھوٹی سی، یہ اور بات ہے کئی دفعہ مجھے لگتا ہے اچھا آج میرے پاس پیسے نہیں، یا آج میرے پاس وقت نہیں، لیکن دل چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے جو میرا بچہ مانگ رہا ہے، جیسے بھی مانگ رہا ہے، میں لا کر اس کے قدموں میں رکھ دوں، اس پہ ہر چیز نچھاور کر دوں. اور اتنا مشکل کام ہے اپنے آپ کو روکنا اس وقت کہ نہیں، یہ کرنے سے لانگ رن میں میرے بچے کا نقصان ہو جائے گا، میں بھی یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. دس از سو ہارڈ. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے. کیا والدین پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. ان بیچاروں نے بھی بچپن میں، جوانی میں اور آگے عمر میں آ کر بہت سے چیلنجز دیکھے ہوتے ہیں. ان کی بہت سی پرسنل لائف کی سٹرگلز ہوتی ہیں، ان کے بہت سے فیئرز ہوتے ہیں، ان کے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں، اپنی شخصیت کے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی ہوتے ہیں. وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے جتنا پرفیکٹ ہم نے انہیں بنا دیا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہماری جو ناراضگیاں ان سے چلتی ہیں، کبھی اپنی ماں کو کچھ کہہ دیا، کبھی اپنے والد کو کچھ کہہ دیا، یہ درست نہیں ہے. ہمیں ان کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھنا چاہیے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے اس وقت جتنے چیلنجز ہیں، جب میں 40 یا 50 ایئر کی ہوں گی تو وہ ملٹی پلائی ہوں گے، انلیس میں اپنے اوپر کنٹینیوس ورک کرتی ہوں، میں ورک شاپس اٹینڈ کروں، میں ایسے پروڈکٹیو پروگرامز میں جاؤں جہاں پر مجھے یہ بہت سے کانسیپٹس کو سکھایا جاتا ہے، میں ہر وقت ٹریننگز میں رہوں، مختلف جو میری زندگی کے ادوار ہیں ان میں. انسان پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا، پھر بھی غلطیاں کرتا ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ الجھتے رہیں گے صرف اس بات پہ کہ وہ انسان ہیں، انس کرنے والے اور بھولنے والے، تو یہ ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی. اس بات کو ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو ملتے ہوئے یاد رکھنا ہے کہ دے آر ایز ہیومن ایز اینی ون. باقی افراد جو ہمارے ارد گرد ہیں، اس میں ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، اس میں ہمارے باقی ذیل قربہ رشتہ دار بھی ہیں، بلڈ ریلیٹیوز بھی ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، فرینڈز ہیں، بہت اچھے اچھے دوست ملتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے دوست ملتے ہیں جو بیک سٹیبرز ہوتے ہیں، پیچھے سے چھریاں اور خنجر گھونپتے ہیں.
تنگ بھی کرتے ہیں, زیادتیاں بھی کرتے ہیں, رشتے دار بھی کئی دفعہ ایسے ہو سکتے ہیں, بہن بھائیوں میں بھی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے. تو وہاں پر بھی ہمیں بار بار اپنے آپ کو کیا بتانا ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ان کی اپنی شخصیت کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مثلا دیکھیں, اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کوئی زہریلا سا جملہ چھوڑ دیا, کزن ہے, بہن بھائی ہیں, یا کوئی اور رشتے دار ہے, چچا ماموں تایا پھپھو خالہ, کوئی بھی ہو سکتا ہے, نانی دادی ہو سکتی ہیں, کوئی بھی میل فیمیل, وہ ان کی اپنی پرسنالٹی کا الجھاؤ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بہت تیزی سے آپ کو کوئی بہت تنگ سا جملہ بول دیا. تو شوڈ دیٹ ڈیفائن ہو یو آر؟ لیکن اگر آپ اس وقت دنیا میں جتنے افراد ہیں ان کے مسئلے سنیں گے, آپ اپنے گھر میں بھی اپنی امی ابو کی پریشانیاں سنیں گے, تو ان کا جملہ یہی ہوگا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اور فلاں نے مجھے ہمیشہ لیٹ ڈاؤن کیا, اور میں لو سیلف اسٹیم میں ہوں, احساس کمتری میں ہوں, مجھ میں اعتماد کبھی نہیں آیا, میری جٹھانی ایسی, میری ساس ایسی, میرا شوہر ایسا, میری بیوی ایسی. ہم کس طرح ہر وقت اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے رہتے ہیں, اور اس سے ہم کیا کر رہے ہیں, لوگوں سے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہی رکھتے. اب میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں, اور آپ بھی ہر وقت اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے, اور اپنے ارد گرد, اپنے گھروں میں, اپنے یونیورسٹی میں, کہیں پر بھی آپ دیکھیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جب اپنی بہت لمبی کہانی سناتے ہیں, وہ شروع ایسے کرتے ہیں, پتہ ہے باجی اس نے یہ کہا, پھر اس نے یہ کہا, پھر میں نے پتہ ہے میرا دل بڑا ٹوٹا, پھر میں نے اسے معاف کر دیا, اور جب میں معاف کر دیا پھر دوستی ہوگی, پھر کچھ دن حالات اچھے رہے, پھر پتہ ہے اس نے دوبارہ یہی کیا, پتہ ہے میں نے پھر بھی اسے معاف کر دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, تو میں دل کی بہت اچھی ہوں نا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا نا. پھر اس نے کچھ دنوں بعد پھر وہی کیا, اور میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ کہانی سنتے سنتے کہیں سے پتھر اٹھاؤں, کوئی چیز بڑی سے اٹھاؤں, اپنے سر پہ ماروں, اور پھر آگے سے جملہ کیا آتا ہے, وہ چلاک ہے نا, میں معصوم ہوں. جبکہ ریالٹی کیا ہے, آپ بے وقوفانہ کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں ہمیں یہ ڈراموں نے, فلموں نے سکھا دیا ہے کہ اگر آپ سچویشن کو اچھا ہینڈل کرتے ہیں جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے, آپ اپنی سیلف اسٹیم کو سیو کر لیں, آپ محبت کے صحیح کرائیٹیرین کو سمجھ لیں, کسی پہ ظلم بھی نہ کریں اور کسی کو آپ کے اپنے اوپر ظلم نہ کرنے دیں, تو وہ چلاک ہے. اور جو زیادتیاں کر بھی رہا ہے, زیادتیاں ہونے بھی دے رہے, وہ معصوم ہے, وہ بڑا دل کا صاف ہے. جبکہ میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ اسکلفل ہونا اور لو اور محبت کے معاملے میں بھی اسکلفل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی ایک بیوی یا شوہر ایک دوسرے کے سامنے اظہار کرتے ہیں محبت کا, اور جس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت اچھی ہے, اور کوئی آپ کو کہے کہ جی تم یہ اس طرح کرو, ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں ایسی چالاکیاں آتی, ہمیں نہیں اس طرح کے جو ہے نا طریقے اور کام کرنے آتے, یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. اس سے ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہا ہے, ہمیں بہت ویل پریپیئرڈ لوگوں سے ملنا چاہیے. ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی کر سکتا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم برے ہیں, ہمیں کوئی بھی کوئی بات کہہ سکتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ برا ہے, بس ٹھیک ہے اس کو نہیں ہم اتنے اچھے لگ رہے. آپ کو پتہ ہے نا, جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا, کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے بنایا تھا. تو اسی طرح تمام انسانوں کو بھی مٹی سے بنایا, اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کے لیے مختلف طرح کی مٹی تھی, ان کا رنگ بھی مختلف تھا اور اس کا ٹیکسچر بھی مختلف تھا. اسی وجہ سے وہیں سے ہمارے ٹیمپرمنٹس اور مزاج آتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے ٹیمپرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنے لیے کچھ اچھا راستہ بنانا چاہیے, اپنے چیلنجز کو خود انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. مثلا میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا ٹیمپرمنٹ تھوڑا سا سخت ہے تو مجھے اجازت ہے غصہ کرنے کی. نہیں, میرا ٹیمپرمنٹ اگر تھوڑا سخت ہے تو مجھے اینگر مینجمنٹ سیکھنی چاہیے, مجھے سوشل کنیکشن سیکھنے چاہیے. ہیلدی سوشل کنیکشنز کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا نہیں, میرا ٹیمپرمنٹ بہت نرم ہے, لوگ مجھ سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں, تو مجھے باؤنڈری سیٹنگ سیکھنی چاہیے. لیکن حدیث سے ہمیں جو بہت ہی انٹرسٹنگ بات اس کے بعد پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو بنایا تو وہ جو ارواح تھیں وہ آپس میں ملی. اب آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو بھی ملایا
وہ اپنی اپنی جگہ پہ کوئی ٹائم زون جو بھی ہوگا وہ سب ملے. کچھ لوگوں کی بہت اچھی بانڈنگ ہوئی, کچھ لوگوں نے دوسرے کو دیکھا اور وہ they didn't want to meet, کچھ لوگوں نے بڑا فارمل سی ملاقات کی. اسی بنیاد پہ ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہمارے رشتے بنتے ہیں, جیسے فرینڈز میں نہیں ہو جاتا. اب دو افراد ہیں, دونوں اچھے ہیں, لیکن سم ہاؤ ان کی دوستی نہیں ہو پا رہی. جب وہ بات چیت کرتے ہیں کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو وقت تھا اس میں ان کا نہیں اتنا کلک ہوا, تو وہ دنیا میں بھی اتنا کلک نہیں کر رہے. تو اس پہ دکھ منانے کی کیا بات ہے؟ آپ ان سے ایک ریسپیکٹیبل ڈسٹینس رکھ لیں, اور جب ملے اچھی طرح ملیں, اور آپ کے ٹھیک ہے بھی محبت تو اللہ نے دل میں ڈالنی ہے, اور اگر ہمیں محبت وہ چاہیے ہی ہے تو پھر ہم ایسی دعائیں مانگیں, مسنون دعا جیسے ہمیں پتہ چلتی ہے, اللہم الف بین قلوبنا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے, بجائے اس کے کہ ہم رونا پٹنا کریں, پھر انسٹاگرام پہ ایک میسج ڈالیں دل ٹوٹا ہوا, اسٹیٹس لگائیں, اور پھر ساری دنیا ہم سے ان باکس کر کے پوچھے کہ کیا ہوا, ہم کہیں کچھ نہیں. اسی لیے دیکھیں جو ہسبینڈ وائف کا بھی ریلیشن شپ ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کہا گیا ہے, جیسے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے, اس رشتے کی بنیاد کیا بتائی گئی ہے؟ لتسکنو, کہ آپس میں سکون حاصل کریں. کینڈل لائٹ ڈنر نہیں کہا گیا, آئی لو یو نہیں کہا گیا, ویلنٹائنس ڈے منانے کے لیے نہیں کہا گیا, فلاورز کا بکے لانے کے لیے نہیں کہا گیا, سکون. اور دعا بھی یہ مانگنی چاہیے کہ رشتوں میں سکون ہو.